اس ویڈیو میں آپ کو دو چیزیں بتاؤں گا۔ نمبر ایک، وہ کون سے 30 الفاظ ہیں کہ جن کا اگر ترجمہ آپ نے یاد کر لیا، ان کو اچھی طرح سمجھ لیا، تو گویا قرآن کریم کے آدھے الفاظ آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے۔ آدھے اس طرح کہ پورے قرآن کریم میں تقریباً 1 لاکھ کے قریب الفاظ ہیں۔ اب وہ گنتی لوگوں کی چونکہ مختلف ہے، تو کوئی 77,000 بتاتا ہے، کوئی 80,000 بتاتا ہے، ہم اس کو 1 لاکھ فرض کر لیتے ہیں۔ میری موجودہ گنتی کے مطابق 1 لاکھ سے اوپر الفاظ ہیں، تو اس کے آدھے ہوئے 50,000۔ اب میں نے 30 الفاظ کی محتاط انداز میں گنتی از خود کی ہے، اور وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اس بات کی خوشی محسوس ہو کہ جب یہ 30 الفاظ ترجمے کے ساتھ آپ یاد کر لیں گے تو گویا آپ نے آدھے قرآن کریم کے الفاظ یاد کر لیے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیے اور ان 30 الفاظ کو ترجمے کے ساتھ اچھی طرح یاد کر لیں تاکہ آپ کو قرآن کریم کے 50,000 الفاظ سمجھ میں آ جائیں۔ دوسری چیز جو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا وہ یہ کہ اب قرآن کریم کی کسی بھی لفظ کی تعداد اگر آپ کو معلوم کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو کسی کتاب کو کھولنے کی اور اس میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جو کتابیں ہیں جن میں اعداد لکھے ہوئے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان کی اپنی اپنی گنتی ہے، تو میں نے الحمدللہ ویب سائٹ پر اپنی ایک ٹول بنایا ہے اور بہت گہرائی کے ساتھ میں نے کام کیا ہے۔ قرآن کریم کے تمام الفاظ پر میں نے محنت کی ہے، ان کو جمع کیا اور کوڈنگ کے ذریعے سے، اور بہت گہرائی والی کوڈنگ کے ذریعے سے میں نے ایک ٹول بنایا ہے، جس ٹول میں آپ کو قرآن کریم کے جو بھی لفظ آپ لکھیں گے اس کی تعداد آ جائے گی، اور اس ٹول کے اندر میں نے 4-5 ایسی ورائٹیاں رکھی ہیں کہ آپ اس کے اندر قرآن کریم کو الگ الگ طریقے سے قرآن کریم کے الفاظ کا جائزہ لے سکتے ہیں، تجزیہ کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کو بہت کام آئے گی یہ چیز اگر آپ قرآن کریم کو سمجھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ہیں جو مجھ سے یہ آ کر پوچھتے ہیں کہ آپ اپنی کتاب ہم کو دیجئے جس میں آپ نے تمام الفاظ کی تعداد بتائی ہو۔ بہت سے لوگوں نے ماشاءاللہ یہ بتایا کہ ہم نے گھر کے اندر اپنے کاغذ پہ پرنٹ نکال کر ان الفاظ کو باقاعدہ گھر کی دیوار پہ، کسی نے دروازے پر، کسی نے فریج پر چپکا کے رکھا ہے کہ وہ ہم ان کو وقتاً فوقتاً دیکھتے رہتے ہیں اور یاد کرتے رہتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ آپ حضرات کی قرآن کریم کے ساتھ ایک محبت اور تعلق کی علامت ہے، تو اس تعلق کو برقرار رکھیں، اس جذبے کو ختم نہ ہونے دیں، اپنی محنت کو جاری رکھیں۔ عربی گرامر کو بھی اپنے طور پر سیکھیں، ترجمہ والا قرآن بھی اپنے طور پر پڑھتے رہیں اور اس میں غور کرتے رہیں، سمجھتے رہیں، قرآن کریم کی نورانیت سے لطف اندوز ہوتے رہیں، اور ساتھ ساتھ چونکہ ہم کمزور ہیں، ہم کو اگر عربی نہیں آتی تو ہم پورے قرآن کریم کا ترجمہ ظاہر سی بات ہے یاد نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ اب ہم کو 30 الفاظ ابھی فی الحال یاد کر لیں پہلے نمبر پر۔ تو ان 30 الفاظ، اور اس 30 میں سے بھی بہت سے الفاظ ہمارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں، آسان ہیں، تو انشاءاللہ آدھا قرآن کریم آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ بالکل پکی بات آپ کو میں بتا رہا ہوں، اور یہ اس بار میں بڑی محنت کر کے گنتی کر کے آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، اور ممکن ہے اس سے میری پچھلی جو بتائی ہوئی گنتیاں ہیں پچھلی ویڈیوز کے اندر ان کی غلطی بھی آپ کے سامنے آ جائے، تو آپ کو یہ نہ لگے کہ اس سے پہلے تو آپ نے فلاں لفظ کی یہ تعداد بتائی تھی، اب آپ یہ والی تعداد بتا رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے میں نے دوسرے لوگوں کی کتابوں پر اعتماد کرتے ہوئے ان کی گنتی آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی، اب میں از خود گن رہا ہوں اور کوڈنگ کے ذریعے سے میں نے یہ گنتی کرنے کی کوشش کی، اور ایک ٹول ایسا بنا دیا ہے کہ آپ بھی قرآن کریم کے الفاظ کو مختلف زاویوں سے گن کر اس کا نتیجہ اپنے سامنے لا سکتے ہیں، کاپی کر کے اپنے پاس کہیں پیسٹ کر کے الگ طریقے سے اس پر کتابیں لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن کریم ہمارے لیے ایک سمندر ہے، ہمیں اس پر خوب محنت کرنی ہے۔ تو اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ 30 الفاظ۔ نمبر 1 لفظ اللہ قرآن کریم میں 6265 مرتبہ آیا ہے، اور اللہ کا ترجمہ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور اس کی تعداد میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کم و بیش۔ تو اب ہمارے سامنے اس کی یہ نئی گنتی آئی ہے جو سب سے زیادہ تعداد میں اس وقت میرے نزدیک ہے، وہ یہ ہے۔ البتہ قرآن کریم کے اندر واو زبر وا،
بازیر بھی یہ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور ابھی آپ کے سامنے آئے گا۔ واو زبر وا جو ہے نا، واو زبر وا اور کے معنی میں، قسم کے معنی میں، اس کی گنتی ابھی تک میں مکمل طور پہ نہیں کر پایا۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں آپ کے سامنے واو اور ہا اور ہو اور ہی ان کے ترجمے اور ان کی بہت بڑے پیمانے پر جو گنتی ہے وہ آپ کے سامنے لاؤں گا، اور ممکن ہے اس کے بعد ہمارے پاس قرآن کریم کی جو الفاظ کی تعداد ہے وہ بہت بڑھ کر سامنے آ جائے۔ نمبر 2 ماں، اس پر میں پوری ویڈیو بنا چکا ہوں کہ اس کے کتنے مطلب ہیں۔ فی الحال آپ اس کے 3 ترجمے یاد کر لیں۔ نہیں، ما فعل اس نے نہیں کیا، جو ما فعل جو کچھ اس نے کیا، اور کیا ما فعل اس نے کیا کیا۔ تو یہ ماں کے تینوں ترجمے ہوتے ہیں، سیاق و سباق کے مطابق آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ 5484 مرتبہ یہ لفظ قرآن کریم میں آیا ہے۔ بازر بی کے کئی سارے ترجمے ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں، اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتے ہیں۔ تو یہ بازر بی، اس کا ترجمہ کا کی کے سے بھی ہوتا ہے، میں سے پر وغیرہ سے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ سارے ترجمے اس کے ہوتے ہیں۔ 4774 مرتبہ یہ لفظ قرآن کریم میں آیا ہے۔ من کا ترجمہ سے ہے، یہ 4644 مرتبہ آیا ہے۔ لا کا ترجمہ نہیں ہے، یہ 3517 مرتبہ آیا ہے۔ ان کا ترجمہ بے شک ہے، یہ 3026 مرتبہ آیا ہے۔ فی کا ترجمہ میں ہے، 2961۔ ربن پروردگار 2812۔ علی اس کا ترجمہ ہے پر، یعنی کسی چیز کے اوپر، انگریزی میں اس کے لیے آن آتا ہے تو عربی میں علی کہتے ہیں۔ علی قرآن کریم میں 2549 مرتبہ آیا ہے۔ من کا ترجمہ ہے کون یا پھر جو۔ من انتا آپ کون ہیں، من انتا جو آپ ہیں، تو اس کا ترجمہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ 2010 مرتبہ آیا ہے۔ قد یہ ماضی کے اوپر داخل ہوتا ہے، فعل اس نے کیا، قد فعل یقیناً اس نے کیا، یا اس نے کر لیا ہے یا وہ کر چکا ہے، تو یہ یقین کے لیے آتا ہے۔ 1783 مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ عن کا ترجمہ ہے سے، کسی چیز کی طرف سے، کسی کی جانب سے، یہ اس لیے آتا ہے۔ 1299 مرتبہ آیا ہے۔ الذین جو لوگ، یہ 1273 مرتبہ آیا ہے۔ انا کا ترجمہ ہے بے شک بھی، اور اس کا ایک ترجمہ ہوتا ہے کہ، کسی بات کو بتانے کے لیے آتا ہے۔ میں نے یہ کیا کہ، میں نے کہا کہ، تو ایسے موقع میں نے جانا کہ، ایسے موقع پر انا آتا ہے۔ یہ 1114 مرتبہ آیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے یا پھر، ٹھیک ہے، یہ حرف عطف ہے۔ 1002 مرتبہ آیا ہے۔ قال قرآن کریم میں آپ نے دیکھا ہوگا بار بار آیا ہے، اس کا ترجمہ ہے اس نے کہا۔ 730 مرتبہ آیا ہے۔ یوم کا ترجمہ ہے دن، مالک یوم الدین، دین کے دن کا، یعنی جزا کے دن کا، روز جزا کا مالک ہے۔ 714 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ کا ترجمہ ہے مگر، یہ 664 مرتبہ آیا ہے۔ اذا کا ترجمہ ہے جب، یہ 653 مرتبہ آیا ہے۔ ذالک کے دونوں ترجمے ہیں، یہ اور وہ، ذالک الکتاب یہ کتاب، تو یہ 630 مرتبہ آیا ہے۔ کانا کے 2 ترجمے ہیں، تھا اور ہے۔ کانا زید قائما، زید کھڑا تھا۔ کان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو کانا کے دونوں ترجمے ہوتے ہیں۔ یہ 585 مرتبہ آیا ہے۔ کاف زبر کا، یہ لفظ کے شروع میں آتا ہے، تشبیہ کے لیے ہوتا ہے۔ کزیدن زید کی طرح، یہ قرآن کریم میں 356 مرتبہ آیا ہے۔ شیئن اس کا ترجمہ ہوتا ہے کچھ یا کوئی چیز، یہ قرآن کریم میں 346 مرتبہ آیا ہے۔ ثم کا ترجمہ ہے پھر، یہ 339 مرتبہ آیا ہے۔ ان کا ترجمہ ہے اگر، یہ 338 مرتبہ آیا ہے۔ لعل شک کے لیے آتا ہے، شاید، یہ 321 مرتبہ آیا ہے۔ ھذا اس کا ترجمہ ہے یہ 282 مرتبہ آیا ہے۔ ان اس کا ترجمہ ہے کہ، اس نے کہا کہ، اس نے جانا کہ، اس نے بتایا کہ، یہ والا جو کہ اس کے لیے عربی میں انا بھی آتا ہے اور ان بھی آتا ہے۔ ان 235 مرتبہ آیا ہے۔ اور ایک لفظ اما تفصیل بتانے کے لیے آتا ہے۔ بہرحال کسی چیز کا ہم کہتے ہیں نا، رہی یہ والی بات آپ کی، تو اس کے لیے اما آتا ہے، اور یہ 111 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین، العالمین کئی سارے جہان، عالم کی جمع ہے، یہ قرآن کریم میں 73 مرتبہ آیا ہے۔ اب آپ کو میں اپنی ویب سائٹ دکھاتا ہوں، یہ آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ کھلے گی۔ تعداد الفاظ قرآن اس کا نام ہے۔ اس میں آپ کو سب سے اوپر بٹن نظر آئے گا کثیر الاستعمال الفاظ، اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے
وہ سارے الفاظ آ جائیں گے جو قرآن کریم میں زیادہ مرتبہ آتے ہیں اور پوری لسٹ کے انداز میں آپ کے سامنے آ جائیں گے. ٹھیک ہے، اس کو آپ کھولیں، اس میں سرچ کریں، اس کو کاپی کریں، اس کو دیکھیں، بڑا گیم کھیلنے جیسا آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ. اب نیچے دیکھیں کثیر الاستعمال الفاظ کو دوبارہ کلک کریں تو یہ بند ہو جائے گا. نیچے ہے لفظ یا عدد لکھیں. یہاں آپ کوئی بھی لفظ لکھ کر، کوئی بھی حرف لکھ کر اوپر سرچ کا بٹن دبائیں گے تو نیچے اس کی تعداد آ جائے گی. کوئی بھی نمبر لکھیں گے، مثلا آپ نے لکھا 200 اور سرچ کا بٹن دبایا تو نیچے 3 نتیجے آئیں گے. قرآن کریم میں 200 مرتبہ آنے والے الفاظ یہ ہیں. اگر کوئی نہیں ہوگا تو لکھا ہوا آئے گا قرآن کریم میں 200 مرتبہ کوئی لفظ نہیں آیا مثلا. اور پھر اس کے بعد دوسرا نتیجہ کیا آئے گا کہ قرآن کریم میں 200 سے زیادہ مرتبہ آنے والے الفاظ یہ ہیں اور قرآن کریم میں 200 سے کم مرتبہ آنے والے الفاظ یہ ہیں. یعنی اس سرچ کے خانے میں آپ جو بھی نمبر لکھیں گے آپ کے سامنے قرآن کریم کے تمام الفاظ آ جائیں گے. اس نمبر کے مطابق، اس نمبر سے زیادہ آنے والے، اس نمبر سے کم مرتبہ آنے والے. تو ہے نا دلچسپ چیز انشاءاللہ. آپ کو اس میں بہت مزہ آئے گا. آپ اگر تحقیقاتی کام کرتے ہیں تو یہ ٹول آپ کے بہت کام آئے گا. اس میں 3 طریقے سے میں نے الفاظ کو پہچاننے کا، ان کی تعداد کو پہچاننے کا اور ان کو کاپی کرنے کا آپ کو اختیار دیا ہے. تو اب یہاں پر جب آپ سرچ کے خانے میں کوئی بھی حرف لکھیں گے اور اس کے اوپر زبر زیر یا پیش لگائیں گے تو وہ عربی قرآن کریم میں سے اس کی تمام الفاظ آپ کے سامنے آ جائیں گے. ان میں سے کسی پر بھی کلک کریں گے نیچے اس کی تعداد آ جائے گی اور نیچے والے خانے میں وہ لفظ محفوظ ہوتے چلے جائیں گے جب تک کہ آپ اوپر ری اسٹارٹ والا بٹن لال والا جو ہے وہ نہ دبا دیں. آپ کے سامنے یہ نتیجہ محفوظ رہے گا. ری اسٹارٹ والا بٹن دبائیں گے سب کچھ آپ کے سامنے سے غائب ہو جائے گا. اسے چلائیں اور کہیں آپ کو دشواری ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا تو مجھ سے پوچھیں. کوئی بہتر تجویز آپ کے ذہن میں آتی ہے تو مجھے کمنٹ میں بتائیں، واٹس ایپ پر بتائیں. تو انشاءاللہ میں اس ٹول کو آپ کے لیے اور بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کروں گا.